ہم نے اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا، اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا، کتنا روتی ہے ماں. پوچھو ان لوگوں کو، ہم جیسے نالائقوں کو پوچھو جنہوں نے ماں کا جنازہ اٹھا لیا، جنہوں نے ماں کو کندھا دے دیا، اور اللہ کی قسم جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسا کچھ بہت بڑا سپورٹ ہمارے پیچھے تھا جو ہمارے پاس سے چھین لیا گیا. آج آپ کی مائیں ہیں. اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات تو وہی بات ہے کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور دوسری بات کیا، ماں کو راضی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ماں کو راضی کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک یمن کے شخص، بولو کہاں کے؟ یمن کے شخص، وہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے حدیث کے پڑھانے والے، یمن کے رہنے والے. وہ ایک مرتبہ اپنا حدیث پڑھا کے، اپنی کتابیں پڑھا کے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم اپنے گھر میں آئے. اب جب گھر میں آئے تو ماں تو گھر میں پہلے سے تھی، بیچاری کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتی، 90 سال کی عمر ہو گئی، ہاتھ پاؤں برابر کام نہیں کرتے. وہ آئے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میرے کو حج میں لے جانا. بیٹا کیا بولتی، بیٹا میرے کو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اور دوسری بات ماں تم کو تو نظر بھی نہیں آتا، تم سن بھی نہیں سکتی، تمہارے ہاتھ بھی لولے، تمہارے پاؤں بھی برابر نہیں ہے، ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. ماں نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا بیٹا میں نے تجھے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے، اتنا بتا مجھے حج میں لے جا سکتا ہے تو لے جا، نہیں لے جا سکتا ہے تو منع کر دے. تو بیٹے نے کہا اماں اپنے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے. پھر بیٹے کو خیال آیا ماں کی بات کو رد کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیا سوچا معلوم، سواری نہیں ہے، میرے کندھے تو ہے نا، میرے کندھے تو ہے نا. بیچاروں نے کچھ کھانا پینے کا پیسہ جمع کیا، ادھر ادھر سے سب بیچ باچ کے جمع کیا، گھر بیچ باچ کے پیسہ جمع کیا. اور ماں نے کہا سواری کہاں ہے؟ کہا اماں سواری اپنے پاس گدھا کھچر گھوڑا اونٹ کچھ بھی نہیں، یہ میرے کندھے. ماں بیٹھ جا. اپنی ماں کو یعنی لولی لنگڑی اندھی بہری ماں کو لے کر چلے یمن سے چلے گئے. راستے میں غسل کروانا، راستے میں طہارت کروانا، راستے میں کھلانا، راستے میں پلانا کرتے کراتے 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. اور بولو الحمدللہ پورا حج اماں کو مکمل کروا دیا. جب حج ہو گیا نا تو اماں کو ایک کونے میں بٹھایا، کہا اماں وہاں مجمع بہت جمع ہے، معلوم نہیں کوئی کسی بڑے مولانا کا پروگرام ہوگا، بہت مجمع جمع ہے، ماں اگر اجازت دے تو میں وہاں جا کر سنوں کون ہے. ماں نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے. یہ جب قریب گئے تو معلوم ہوا صحابی کا بیان چل رہا ہے. ارے بولو نا، کعبے کے پاس کن کا بیان چل رہا ہے؟ ایک صحابی، اور صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. بولو حضرت عبداللہ ابن، یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان چل رہا. اور مجمع جمع، یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ بیان سننے لگے. جب بیان ختم ہو گیا سب لوگ ملاقات کر کے جانے لگے. یہ آئے اور کہا آپ بہت بڑے صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا آپ بہت بڑے صحابی ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میں یمن سے میری ماں کو لایا ہوں. دیکھو دور میری ماں بیٹھی ہے، اس کو زیادہ نظر بھی نہیں آتا، برابر بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے اور پاؤں سے بیچاری معذور ہے، میں کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں. اور رو پڑے، روتے کہا اے صحابی آپ تو عمر کے بیٹے ہیں، میں 6 مہینے کے بعد یہاں آیا ہوں اور میری ماں کو حج کروا کے ابھی فارغ ہوا ہوں. اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا، مبارکباد دی کہ جس بیٹے نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی. اور کہا جہاں تک ماں کے حق کا سوال ہے کہ تمہارے ماں کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارے جب تم پیدا ہوئے اور تم نے پہلی مرتبہ تمہاری ماں کا دودھ چوسا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب دینا بھی باقی ہے. اس لیے میرے پیارے بچوں، ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ، باپ کو ذلیل کر کے گھر سے مت نکالو، باپ کے سامنے گالیاں مت دو، باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے ہو، آپ اپنی جنت بناتے ہو. اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام بولو اللہ کو راضی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ 8 بجے مجھے برابر بات کو ختم کرنا ہے، لیکن جو بات کو میں لا رہا ہوں نا کڑی کو کڑی سے جوڑو گے تو ہم نتیجے پر آ جائیں گے، بولو آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی کیا تھی؟ مسجد نبوی. بھائی مدینے میں کون سی مسجد؟ وہاں لائٹ نہیں، ارے بولو نا وہاں لائٹ، اس زمانے میں لائٹ تھی، بلب تھے، ٹیوب لائٹ تھی. تو کیا کرتے تھے معلوم؟ مسجد نبوی میں وہ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، جیسے یہاں کھجور کی چھالیں لگی اوپر لٹکا دیتے تھے
چھت کے ساتھ. چھت بھی ایسا ہی ہوتا تھا. پھر وہاں تھوڑی کھجور کی چھالیں, ادھر تھوڑی کھجور کی چھالیں, اور حضرت بلال وغیرہ جو مسجد کے ذمہ دار تھے وہ اس کو جلاتے تھے. مغرب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے. اب وہ کھجور کی چھالیں ہیں, کبھی جلے, کبھی بجھ جائے, کبھی بند ہو جائے, کبھی کھل جائے. مطلب لوگ مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے, عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے, کبھی ایسا بھی ہوئے کہ ایک دم اجالا اجالا, اور کبھی ایسا بھی ہوئے کہ اندھیرا اندھیرا, کیونکہ جب وہ کھجور کی چھالیں جلنے لگے تو اجالا ہوئے, کہیں بجھ جاوے تو اندھیرا ہو جائے. اسی طرح چلتا تھا. ایک دن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم, ساتھ میں بولو کیا نام, وہ ملک شام گئے, اور وہ گئے تھے بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. اچھا, ملک شام گئے, بزنس کے لیے گئے, کاروبار کے لیے گئے. وہاں کے بازار میں انہوں نے لالٹین دیکھا. یعنی کیسا لالٹین دیکھا؟ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے, اس میں تیل ہے, اوپر بتی کو جلاؤ تو بتی جلتی ہے, نیچے تیل ہوتا ہے. اور دیکھا کہ یہ تو کافی اجالا ہوتا ہے, پورے شام کی مارکیٹ میں لگا ہوا ہے اور رات کے ٹائم پر لگا ہوا. انہوں نے پورا ایک اونٹ اسی بتی سے بھر دیا. بہت سارے اونٹ لے گئے تھے تجارت کے لیے, حضرت تمیم مالدار تھے. اب انہوں نے پورا ایک اونٹ سارے لالٹین سے بھر دیا, وہ بتیوں سے بھر دیا. مدینہ منورہ آئے اور کسی کو کچھ کہا نہیں, خود مسجد میں آئے اور ہر طرف انہوں نے وہ لائٹ لگا دی, وہ لالٹین لگا دیا, جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اجالا اجالا ہو گیا. برابر مغرب کا وقت ہونے والا اور حضرت بلال اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ اذان ہو رہی, سارے لوگ مسجد میں آ رہے, او مسجد میں اجالا, مسجد میں اجالا. اتنے میں ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, جیسے ہمارے نبی آئے اور مسجد میں جو اجالا دیکھا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو آئے اور کہا کون ہے, کون ہے؟ حالانکہ اذان ہو گئی, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اللہ کے رسول فرماتے نہ, جماعت نہیں کھڑی ہوگی, پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے جس نے مسجد میں اتنا اجالا کیا. اب ہاں اگر ہم ہوتے تو وہیں کھڑے ہو جاتا. میں ہوں نا, میں. حضرت تمیم ایسے ہی بیٹھے, بہت جوان بھی نہیں ہے, بہت جوان نہیں ہے, 50-55 کی عمر ہے, ایسے ہی بیٹھے. لوگوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمیم ادھر آؤ, کیا ہے یہ داستان, کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے اللہ کے گھر کو اجالے میں لے آئے, میرے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا, میرے اللہ کا گھر چمکنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, میری بیٹی فاطمہ کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی زینب کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی رقیہ کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی ام کلثوم کے نکاح ہو گئے. اللہ کی قسم اگر نکاح نہ ہوئے ہوتے, اے تمیم تم نے اللہ کے گھر کو اجالا بخشا ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب, اگر کسی کا نکاح نہ ہوا ہوتا آج میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے. تو ایک دور صحابی بیٹھے تھے, ان کا نام ہے حضرت نوفل. بولو کیا نام؟ وہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بالکل جوان ہے, اور آپ کی بیٹی میری بیٹی نہیں, میری بیٹی آپ کی بیٹی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بے شک تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی ہے. تو کہا آپ کی جو تمنا تھی میں پوری کرتا ہوں, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کروا دیتا ہوں. حالانکہ تمیم کی عمر اچھی خاصی بڑی, ان کی بیٹی جوان, لیکن کہا انہوں نے اللہ کے گھر کو اجالا دیا. اگر آپ فاطمہ کا نکاح کروا سکتے, کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح نوفل تمیم کے ساتھ کروا دیا. نماز ہونے سے پہلے نکاح کی مجلس شروع ہو گئی. بولو سبحان اللہ. تو انہوں نے صرف مسجد میں کیا کیا تھا؟ ارے بولو نا بھائی, یہاں کوئی پرابلم ہے؟ بیوی کا پرابلم ہے, آپ زور سے نہیں بولتے ہو. شادی والے بیٹھے نا, اچھا شادی والے بیٹھے. ایک بات بولو, ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ عورتیں بھی بیٹھی ہیں, یہ عورتیں ہیں نہیں ہے؟ تو جب ہوئے تب بولنا. پھر ایک مرتبہ دیکھو, وقت بہت کم ہے, 15 منٹ سے 20 منٹ میرے پاس باقی ہے, اور میرے کو ایک بہت اہم پوائنٹ پر آنا ہے. حضرت تمیم نے صرف اللہ کے گھر کو, میں نے بولو نا کیا کیا, لائٹ, اجالا, چمکایا, روشن کیا. اس پر ہمارے نبی نے اتنی بشارت دی. اب سوال یہ ہے کہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ اجالے کے لیے نہیں, لائٹ لگانے کے لیے. یہ تو ایک ایکسٹرا ہے, ایکسٹرا. بھائی مسجد میں چلو تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ ہماری یہ مسجد میں ابھی لائٹ چلی گئی, عشاء کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ چلو اعلان ہو گیا گودرا میں 15 دن تک لائٹ نہیں آئے گی, تو نماز پڑھیں گے. لائٹ تو ایکسٹرا ہے. لیکن اگر اللہ کے گھر کو کوئی ایکسٹرا اجالا کرے,
ہمارے نبی کا اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا تو سوچو کہ مسجد میں ایکسٹرا چیز پر اتنا بڑا ثواب ہے تو مسجد کو بنایا کیوں گیا ہے؟ مسجد کو بنایا کیوں گیا؟ قرآن کریم سے پوچھو مسجد بنائی کیوں گئی؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہاں جہاں میرا گھر بنایا جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسجدیں بنائی جائے گی، اللہ فرماتے مسجدوں کے بنانے کا مقصد ہے میرے نام کو بلند کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نام بلند کرنا، سبحان ربی العظیم کہہ کر نام کو بلند کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نام کو بلند کرنا، اللہ کی تعریف کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ اللہ فرماتے نماز کے واسطے مسجدیں بنائی گئی ہے، تو لائٹ کے واسطے مسجد نہیں بنائی گئی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر کو چمکاتا ہے تو نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو میرے گودرا والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر سوچو کہ جو مسجد کو اجالا کرے وہ نبی کی بیٹی کا حقدار بنتا ہے، تو جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھے وہ کتنی بڑی جنت کا حقدار بنے گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں سب لوگ تیار ہے، پکا ارادہ۔ دیکھو میں نے پہلا ارادہ کرا، بہت جلدی کروایا۔ سب سے پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 ماں باپ کی کریں گے نا، ناراض تو نہیں کرو گے نا؟ آپ ایک بات آگے تو بیچ میں بولو ایک بات بولو۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ جن سے چلا نا، اس کے جو بانی مبانی کون؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین۔ یہ کوئی اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے، ارے بولو نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے، کوئی بہت بڑے حافظ قاری عالم ایسے نہیں تھے۔ یہ تو اپنے ایک باغ میں کام کرتے تھے، ارے بولو ایک باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باغ میں مزدوری کرتے تھے، دیکھا کہ کتا ہے، دیکھا ایک کتا ہے، اور وہ کتا بھی پیاسا بھی ہے، اور اس کے اوپر بدن کے اوپر زخم بھی لگا، مطلب کسی بڑے جانور نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا بدن بھی زخمی ہے۔ معلوم ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین اندر گئے باغ میں، پانی لائے، کتے کو پانی پلایا، کتے کو کھانا کھلایا، اس کے پورے بدن کے اوپر جو زخم تھے نا اس کی مرہم پٹی کی، اور 3 ہفتے تک ایسا کیا۔ کتنے ہفتے تک؟ کھلانا پلانا، اس کی مرہم پٹی۔ جب کتا 3 ہفتے کے بعد اچھا ہو گیا وہ تو اپنا چلا گیا، یہ 3 ہفتے کے بعد آئے، دیکھا وہ کتا نہیں ہے تو سمجھ گیا، اب اس نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا، اس کی مرہم پٹی ہو گئی۔ وہ رات کو سوئے، خواجہ بہاؤالدین رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا تو نے ایک کتے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، مرہم پٹی کا معاملہ کیا۔ ہمارے نبی فرماتے تو نے مخلوق پر رحم کیا، جا ہم نے تیرے دل کو نور نبوت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میرے دوستو، علوم نبوت اور نور نبوت ایک کتے کی خدمت پر ملتے ہیں تو ماں کی خدمت پر جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ سب میں آپ کو پوائنٹ سے پوائنٹ بات کر رہا ہوں۔ اگر میرے پاس لمبا ٹائم ہوتا نا 2-2.5 گھنٹے کا تو ہم پورا بیک گراؤنڈ میں جاتے پھر واپس یہاں پر آتے، لیکن میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے بات کی ہے۔ اب ایک آخری بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو نا، اللہ کو راضی کریں گے؟ نہیں، کورونا چلا جائے گا، اور نہیں راضی کرو گے 2 رمضان سے مسجد میں تالے لگتے ہیں، 2 رمضان سے تراویح گھر میں ہوتی ہے، 2 رمضان سے عید کی نماز گھر میں ہوتی ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھلا اللہ راضی ہوئے، پھر لگتا واپس اللہ ناراض ہو گئے۔ یہ ہم لوگ بیٹھے کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے 2 سال ہو گئے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں ہے، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے، کہ ہمارا یہ ناپاک پاؤں آپ کا نہیں، میرا ناپاک پاؤں 2 سال ہو گئے، ورنہ ہر سال جانے والا یہ پاؤں اتنا ناپاک ہو گیا کہ مدینے کی پوتر زمین پر جانے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن وہ اللہ بہت کریم ہے۔ ارے بیوی کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، ماں کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، اللہ کو راضی کرنے میں ٹائم۔ اللہ اتنا کریم، ایک بات بتا کر بات ختم کروں۔ آپ کو معلوم ہے ایک جہنمی جہنم میں ہوگا، بولو ایک جہنمی جہنم میں ہوگا، بالکل کالا کالا ہو گیا ہوگا، کالا کلوٹا ہو گیا ہوگا، تب گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ معلوم ہے اللہ اس کو جنت میں کیسے شان سے لائیں گے۔ وہ جب جہنم کے کنارے آئے گا، بولو کہاں پہ آئے گا؟ جہنم کے کنارے، پورا کالا کلوٹا جلا ہوا تپا ہوا بدبو والا ہوگا۔ اللہ اس کو ایک درخت بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ تو وہ وہیں جہنم میں کیا کہے گا معلوم؟ اللہ بہت جلا، اللہ بہت تپا، اللہ
بہت تکلیف ہوئی اللہ، میں کچھ تجھے، اللہ میں تجھے جنت تھوڑی مانگتا ہوں، یہ سامنے درخت ہے نا اس کے سائے میں میرے کو پہنچا دے، اللہ وہی میرے لیے جنت ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے پہنچا دو اس کو، جہنم سے نکلے گا، پہلے تو دھلا دھلایا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو وہ درخت کے نیچے، جیسے وہ درخت کے نیچے ابھی تھوڑی دیر بیٹھے گا نا، حدیث میں اس کو ایک اور درخت دکھے گا، اس پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ کیا لگے ہوں گے؟ تو کہے گا اللہ وہاں پہنچا دینا اللہ۔ تو اللہ کہیں گے تو نے تو کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ درخت دے دو، آگے کچھ بھی نہیں۔ کہ اللہ ہو گیا اللہ، لیکن اللہ اب وعدہ، وہ درخت کے نیچے چلا گیا، فروٹ بھی ملے گا اور کھانا پیٹ میں جائے گا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اللہ، اس کے بعد میرے کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے وہاں پہنچا دو، وہ درخت کے، ابھی تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے گا، ایک آدھ پھل کھائے گا، ایک اور درخت دیکھے گا جس پہ پھل بھی اور نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی، نہر بھی ہے، کہے گا اللہ، اللہ کہیں گے جھوٹا، ابھی وعدہ ہوا تھا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے؟ کہا اللہ آخری چانس، ایک بار کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، پھر کیا چاہیے اللہ؟ اللہ فرشتے کو کہیں گے وہاں لے جا، یہ جو درخت کے پاس جائے گا وہاں نہر ہوگی، سامنے جنت کا دروازہ ہوگا، اب جنت کی میوزک، آہا بولو سبحان اللہ، جنت میں حوروں کا گانا، آہا، ارے ہاں بولو نا، یہاں کی عورتیں پر، جو بے شرم عورتیں پر ہم مرتے تو وہ پاک حوریں تو پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی نے چھوا ہوگا حوروں کو؟ بھائی ہماری حور کو کوئی ٹچ کرے گا؟ یہاں تو بازار میں کتنے یوں مار کے نکل جاتے ہیں، ہماری حوریں کیسی ہوگی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ہماری حور کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جنات نے چھوا ہوگا، تو ہم ایسی بے تکی پر مرتے ہیں۔ تو وہ تو درخت میں پھل بھی ہے، نہر بھی ہے، لیکن سامنے کیا ہے؟ جنت کا، اور جنت کے اندر سے حوروں کی آوازیں آ رہی ہے، گانے کی آواز آ رہی ہے، میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور ایک آدھ حور کا چہرہ بھی اللہ دکھائے گا، تو یہاں تو بس میں بھی ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں، سوچتے کب ڈرائیور بریک مارے، اس کے بریک سے پہلے تو اس کا بریک لگتا ہے۔ تو اب اللہ کو کیا بولے گا معلوم؟ اللہ وہ درخت پہلا والا سادہ تھا، دوسرا والا درخت میں پھل تھا، یہاں تو پھل بھی ہے پانی بھی ہے، تو اللہ کہیں گے بس اے پھل بھی ہے پانی، اللہ دروازہ جنت میں جانا۔ اللہ کہیں گے وعدہ تھا نا تمہارا، اللہ تو بہت بڑا ہے اللہ۔ اس وقت اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، جتنی میں نے دنیا بنائی نا اس کو ڈبل کر کے جنت بنا کے میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ یعنی پوری دنیا کروڑوں ابجوں کی آبادی وہ پوری دگنا کر کے جنت بنا کے تیرے حوالے کرتا۔ اب یہاں وہ روئے، بولو اب یہاں وہ جب یہ سنے گا نا کہے گا اللہ کیوں میرا مذاق کرتا، اللہ میرے کو تو ایک چھوٹی سی جنت دے دے گا تو بھی چلے گا، اللہ کیوں میرا مذاق کرتا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جملہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسے، تو سب نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے؟ کہ اسی جملے پر میرے نبی بھی ہنسے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہم نے نبی کو پوچھا تھا آپ کیوں ہنسے، تو کہا اسی جملے پر میرا اللہ بھی ہنسا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیسے ہنسے کما یلیق بھی جلالی و شانی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کا خزانہ ہے، میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں۔ کوئی بندہ جہنم میں جانے کے بعد بھی مجھ سے مانگتا ہے تو جنت کا دروازہ کھولتا، تو ہم تو الحمدللہ جہنم میں گئے نہیں، ابھی سے مانگے تو اللہ کتنا بڑا جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ اس لیے میرے پیارو سب مل کے توبہ کرے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔